السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں چلیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے اور ایک واقعہ لے کر آیا ہوں، اور واقعہ ہے یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ، یعنی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو زندگی گزارے تھے اس کا واقعہ ہے۔ چلیں یہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا بستی والوں کی طرف بھیجا ہے۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، وہ اپنے کفر میں سرکشی پر اٹھے، وہ ناراض ہو کر ان کے سامنے سے نکل گئے، اور انہیں 3 دن کے بعد عذاب کی وعید سنا دی گئی۔ جب آپ کی جانب سے حقیقت پر مبنی یہ بات انہیں معلوم ہو گئی اور وہ جان گئے کہ نبی جھوٹ بولتا، تو وہ لوگ اپنے بچے اور جانور اور مویشی لے کر صحرا کی طرف نکل پڑے۔ انہوں نے ماؤں اور بچوں کو الگ الگ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اس کی پناہ طلب کی۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلائے، گائیں اور ان کے بچے ڈر کر آئے، بکریاں اور ان کے بچے میاں میائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اٹھال دیا تھا، اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ یہ آیت سورہ یونس آیت نمبر 98 ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام گئے، کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، وہ سواروں کے ساتھ ڈولنے لگی، یعنی کشتی ادھر ادھر ڈولنے لگی، وہ ڈر گئے کہ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں خرہ ڈالا کہ اپنے درمیان میں سے، یعنی جو بھی کشتی میں موجود تھے ان میں سے کسی ایک کو دریا میں پھینک دیں تاکہ وہ اسے ہلکے پھلکے ہو جائے، یعنی جس سے کشتی کیا ہے ادھر ادھر ٹلنے سے بچ جائے۔ تو خرہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اسے درمیان پھینکے۔ پھر انہوں نے دوبارہ خرہ ڈالا، پھر بھی انہی کا نام نکلا۔ کن کا نام؟ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے انکار کیا، پھر انہوں نے خرہ کا اعادہ کیا، پھر بھی انہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے یونس تو خرہ میں شریک ہوئی ہے تو یہی ملزم ٹھہرے۔ سورہ صافات آیت نمبر 41 میں یہ موجود ہے۔ یہ کہ خرہ انہی کے نام کا نکلا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے سمیٹے، پھر اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دیوکل مچھلی کو بھیجا، وہ پانی کو چیرتی ہوئی آئی اور اس نے یونس علیہ السلام کو اسی وقت لقمہ بنا لیا۔ جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی کی کہ تو نے اس کا گوشت نہیں کھانا اور نہ اس کی ہڈی پھسلی کو توڑنا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے میں تھے۔ اندھیرے تہ چھائے ہوئے تھے، اندھیرے کس قدر شدید تھے، سلامتی کس قدر دور تھی، جس قدر اللہ نے چاہا وہ ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات کا اسے القاء کیا جن سے اندھیرے چھٹ جاتے تھے، مصائب ٹل جاتے ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کو سنو، وہ اس عجیب و غریب اور انوکھے قصے کو بیان کرتا ہے جس میں ہر اس تنگ دست مصیبت زدہ نا امید اور پریشان حال کے لیے تسلی کا سامان ہے، جس کے لیے زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کی جان تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ خود دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر وہی پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے ظلم کیا تھا، تب ہم نے اس کی دعا کو قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88، یعنی 87 اور 88 میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ سامعین و سامعات، یہ تھا یونس علیہ السلام کا مچھلی کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ علمی فائدہ ہوا ہو۔ انشاءاللہ آئندہ ایک اور واقعے سے آپ کے سامنے رہوں گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو کسی واقعے
کا ذکر چاہیے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ جلد از جلد اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔